كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القرآن حیاتی، پارہ نمبر 22 لیکچر نمبر 23، سورہ احزاب، آیہ نمبر 56. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج کی ہماری آیت سورہ احزاب کی ہے. الحمدللہ آج جمعہ بھی ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور یہ بات بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج جمعہ کے دن درود بھیجنے کی بہت فضیلت ہے، تو اسی لیے یہ آیت چنی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں داخل کیا اور ہمیں رمضان کے روزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنایا، الحمدللہ. اور اللہ کرے کہ اس رمضان سے ہم اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت کروا سکیں. اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو اس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے اور ہمیں جہنم سے نجات دے، آمین. جیسے کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ریکویسٹ بھی آ رہی ہے کہ تقریباً پوری دنیا ہی میں اور خصوصاً ہندوستان میں بہت زیادہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور ہر گھر میں پریشانی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک سوال بھی آیا تھا اور کہا تھا کہ خاندان کے کئی افراد جاں بحق ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے، تو ہم کیا کریں. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ایک دو دن میں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ جو بھی حالت ہے دنیا کے، اس میں کسی انسان کا اختیار نہیں ہے، اور مصیبتوں کا آنا، مشکلات کا آنا، وبائی امراض کا پھوٹ پڑنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ ہو، اس کی ذات پر توکل ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے اچھی. مومن کبھی بھی موت سے گھبراتا نہیں ہے، ہاں وہ موت کی تیاری ضرور کرتا ہے. تو یہ مہینہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے درود پڑھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے، اور خصوصاً جمعہ کے دن. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ صلات بھیجتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی بہت ہی خوبصورت الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں، اس کے بہت ہی بہترین معنی ہیں. کیوں بھیجا جاتا ہے رسول اکرم پر صلات؟ کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ کیوں یہ بات بہت اہم ہے؟ کیوں یہ صلات و سلام رسول اکرم کے لیے ضروری ہے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعاؤں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یہ بھی کیوں ضروری ہے؟ اور کون سا درود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے تو جس کی وجہ سے اس کے وہی فائدے، وہ برکتیں ہم پر نازل ہو سکتی ہیں؟ صلات کا معنی ویسے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رحمت ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات آئے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، تو مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور فرشتوں کی طرف سے تو جب فرشتوں کی طرف سے صلات و سلام ہوگا تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہوگی، آپ پر برکتوں کے بڑھانے کے لیے دعا ہوگی، اور مسلمانوں کے لیے استغفار کی دعا ہوگی. کہ جب فرشتے مومنوں پر بھیجتے ہیں درود اور صلات، تو مطلب یہ مومنوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام بھیجتے ہیں تو مطلب رسول اکرم کے درجات کو بلند کرنے کی دعا ہوتی ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رینک، ان کا درجہ
اوپر جنتوں میں اور بڑھایا جائے۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ کتنا بڑا درجہ اور کتنا گریٹ آنر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ملائکہ یصلون علی النبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، ان کے لیے ان کے درجے کو بلند کرنے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مجھے اور آپ کو خطاب ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ تم بھی صلوات بھیجو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم بھی سلام بھیجو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خاص طور سے یہاں پر تاکید کر رہے ہیں کیسے بھیجا جائے درود، اور سب سے بیسٹ درود اگر کوئی ہے تو وہ درود ابراہیمی ہے۔ ہمیں تمام احادیث میں کم سے کم تو بھی ہمیں تقریباً 30 سے 40 احادیث ملتی ہیں، ہر حدیث میں صرف درود ابراہیمی کا ذکر ہے۔ صرف ایک یا دو حدیثیں ایسی ہیں جس میں تھوڑے سے الفاظ چینج ہیں، جس میں ایک میں نبی امی ہے اور ایک میں ذریاتہ و ازواجہ ہے، بس اس طرح کے یہ دو لفظ زیادہ آئے ہیں، ورنہ ہر درود جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے ہیں صحابہ کرام کو، وہ ہمیں درود ابراہیمی ہی ملتا ہے الحمدللہ۔ تو کیوں اہم ہے یہ صلاۃ و سلام، کیوں بھیجنا ہے؟ ابو العالیہ ریاحی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے یہ، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے لیے اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ یعنی درود کے اتنے سارے فائدے ہیں، اور کئی مفسرین، کئی محدثین، کئی جو ہمارے علماء گزرے ہیں، انہوں نے اس کے اتنے سارے فائدے بتائے ہیں کہ ان کی زندگیاں کیسے سنور گئی جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں رسول اکرم نے خاص طور سے تاکید کی تھی کہ تم جتنا حصہ بڑھا سکتے ہو بڑھا لو۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس مسنون درود ہے، اسی کو نہیں پڑھا جاتا ہے، باقی دوسرے تمام درود پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ خود بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو برکت، جو فائدے ہو سکتے ہیں، کیا کسی اور عالم کے الفاظ میں وہ برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور صحابہ کرام یہی کیا کرتے تھے۔ ابی بن کعب کی حدیث سے پتہ چلتا ہے اور باقی دوسری احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور جو ہمارے علماء کرام گزرے ہیں، انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اپنے لیے لازم کر لیا تھا۔ اور جب بھی وہ لوگ کوئی کتاب لکھتے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی کتاب لکھتے اور کتاب لکھتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جتنی دفعہ آتا، ہم اتنی دفعہ درود پڑھتے، تو ہم نے اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی میں۔ پھر یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے دن پڑھا جائے، تو ہمیں جمعہ کے دن پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے اور باقی عام دنوں میں بھی پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس کی جو برکتیں ہیں درود شریف کی، جو اس کی رحمتیں ہیں، اگر ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح درود پڑھنا پڑے گا، اور ہمیں صحیح احادیث سے اس کا اجر بھی جاننا پڑے گا۔ جب ہم کو اجر پتہ چلے گا تو الحمدللہ ہم اور مزید اس میں آگے بڑھیں گے۔ ہماری گفتگو میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے تو ہمیں ضرور درود پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسنون الفاظ استعمال کرنے کی بجائے صحیح جو مسنون الفاظ ہیں وہ ہم استعمال کریں، اسی سے اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو رسول اکرم نے جو بات ہمیں بتائی ہے اسی پر ہمیں اجر ملے گا، اور رسول اکرم کے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے تو اجر ملے گا، ادروائز نہیں، ورنہ یہ آپ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ تو یہ تمام باتوں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو درود ابراہیمی ہے وہ سب سے بیسٹ درود ہے۔ درود کا مطلب کیا ہوتا ہے اور درود کیوں پڑھنا چاہیے؟ یہ رسول اکرم سے محبت کا اظہار ہے اصل میں، کہ ہماری محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں رسول اکرم سے محبت ہوگی تو اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم آپ پر درود بھیجیں گے، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری کیا ویلیو ہے، ہم کو کس وجہ سے اہمیت ملی، ہم کو کس وجہ سے ہمارا رینک، ہمارا درجہ بلند ہوا؟ اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ اور یہ اسلام اور ایمان کو ہمارے دلوں میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ اللہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ استفا کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اسی لیے آپ کی محبت ہمارے دل میں ہو۔
ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمارا سلام، ہمارا درود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے گا۔ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا دراصل عبودیت کی نشانی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہاں پر اس بات کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ جب آپ کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو تب بھی ہمیں اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنی ہے کہ آپ کا درجہ جنت میں بلند ہو اور آپ کی اور مزید تعریف ہو۔ آپ سوچئے کہ جن کی تعریف آسمانوں میں کی جاتی ہے، جن کا نام آسمانوں پر لیا جاتا ہے، جن پر درود اور سلامتی آسمانوں پر بھیجی جاتی ہے، سبحان اللہ، ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ لیکن اتنا بلند درجہ ہونے کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں۔ یہ بات ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف کی گئی، مسلسل تعریف، کون سا لمحہ ایسا گزرتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جاتا ہو؟ اگر ہم دن بھر میں نماز پڑھتے ہیں اور صرف فرض نمازوں کا ہی اگر ہم لے لیں یا سنت موقدہ کا، کم سے کم 15 دفعہ تو ہم کو تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ تو کون سا لمحہ ایسا گزرتا ہے جس میں رسول اکرم پر درود نہ بھیجا جاتا ہو، آپ کی تعریف نہ کی گئی ہو، اور آپ کو مقام محمود جو عطا کیا جائے گا وہ صرف آپ ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی رحمتیں آپ پر مسلسل نازل ہوتے رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے درجات کی بلندی ہوتی ہے اور آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر تم مجھ پر سلام بھیجو گے تو مجھے تمہارا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی آپ سے محبت کرنا، آپ پر سلام بھیجنا، آپ پر درود بھیجنا، یہ آپ کا حق ہے اور ہم مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا ذکر بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا، صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں ہماری ہر مجلس میں ہم جب شروع کرتے ہیں نحمدہ ونصلیہ، ہے نا، یا پھر الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہماری ہر مجلس کی شروعات اسی طرح سے ہوتی ہے نا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کون سی مجلس کے کون سا موقع ہے جب رسول اکرم پر صلاۃ و سلام نہ بھیجا جاتا ہو۔ اور یہ بھی بات ہم یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو انک حمید مجید، ہم آخر میں الفاظ لاتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو ہی یعنی سب کچھ عزت و شرف والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ بنا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا نازل فرما ان کے اوپر برکتیں، رحمتیں۔ اور اللہ تعالیٰ حمید و مجید ہے، جس کی حمد کی گئی ہو، اور حمد اسی کے لیے ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بابرکت ہیں، بہت تعریف کیے گئے ہیں، سب سے بہتر مخلوق ہیں، رسول ہیں، تعریف کے قابل ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا بھی رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی کوئی تعریف نہ بھی کرے تو اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی جگہ موجود ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو، اور اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر۔ ہر خیر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات جنت میں بلند کیے اور آپ کا ذکر وہاں کیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کیا ہوگی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ پر رحمت نازل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو رہی ہو۔ اور فرشتوں یا مسلمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، کہ اے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے، یعنی مسجد کی بات کی جا رہی ہے، اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور یا ایسا کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ تو سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو مومن ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، تو آپ سوچیں کہ جو انبیاء ہیں ان کے اوپر کتنی رحمتوں کی دعائیں نہیں کی جاتی ہوں گی۔ پھر یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی درود پڑھ لے تو اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے صرف درود پڑھنے سے۔
اور اس میں جو سب سے بیسٹ رائے ہمیں ملتی ہے علماء کرام کی، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ درود ابراہیمی ہے. جو مختصر درود بتایا جاتا ہے کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، وہ مختصر ہے، لیکن جو حدیث سے ثابت ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو ہم سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں پڑھتے ہیں. تو اس درود کو جتنا اپنے لیے لازم کر سکتے ہیں کر لیں. اور سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اس کا کتنا بڑا درجہ اور کتنی بڑی فضیلت ہے. ابن مسعود راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہو، یعنی بہت زیادہ کثرت سے درود بھیجتا ہو، قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. سبحان اللہ. کیا میں اور آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوں، رسول اللہ کے قریب ہوں؟ اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اور دیکھیں، درود بھیجنے کا مطلب صرف درود بھیج دینا نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم کی اطاعت بھی ہے. جب آپ سے محبت ہوگی تو آپ کی اطاعت بھی ہوگی. اگر ہماری پوری زندگی رسول اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو اور ہم درود پڑھ رہے ہوں تو پھر کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ زبانی کلامی محبت نہیں چاہیے، بلکہ اصل چیز ہے آپ کی اتباع کے ساتھ درود. پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بلند درجے اگر حاصل کرنا ہو تو رسول اکرم کی سفارش ہم چاہتے ہوں اگر، تو اس کے لیے پھر ہم کو درود پڑھنا پڑے گا. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ یعنی جنت میں جو بلند مقام ہے وہ مانگا، اس کے لیے میں قیامت کے روز سفارش کروں گا. سبحان اللہ. یہ صحیح حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ فضل الصلاۃ علی النبی للالبانی، علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو، جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے لی جا رہی ہیں سب کی سب آتھینٹک اور صحیح درجے کی ہیں، کوئی بھی ضعیف حدیث آپ کے سامنے نہیں لی جائے گی. تو سبحان اللہ. آپ دیکھیں، جو ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم وسیلہ ہے نا، وسیلہ ایک مقام کا نام ہے اصل میں، جو تعریف کا مقام ہوگا کل قیامت کے دن اور کسی ایک پرسن کو دیا جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امید ہے مجھے دیا جائے گا، مقام محمود، تو وہ وسیلہ ہے. پھر یہ بہت ہی اہم حدیث ہے. اور یہ حدیث پڑھ کر تو اتنی حیرت ہوتی ہے، اتنی خوشی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. ابی بن کعب اس کے راوی ہیں اور بہت مشہور صحابی گزرے ہیں یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور ان کی ہر فیلڈ میں آگے تھے ماشاءاللہ یہ. تو ایک دن کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے ایک دن عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا، کیا 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا، نصف یعنی ہاف ٹائم مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کر دوں یعنی 2/3؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. سبحان اللہ. آج ہم کتنا پریشان ہیں نا، تو کثرت سے درود پڑھیے. آج ہمارے پیارے، ہمارے عزیز کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی ICU میں ہے، کوئی آکسیجن لگی ہوئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے. ہر طرف ایک پریشانی کا عالم ہے. لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے بزنس ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو کیوں نہ پھر ہم کثرت اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت طلب کریں. درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ حدیث حسن ہے، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح سنن الترمذی، علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے پر سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچیں. عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہیں، اور غالباً کل کے لیکچر میں بھی یہ حدیث گزری تھی. آپ لوگوں کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا، یا شاید 2 دن پہلے کے لیکچر میں یہ حدیث گزری تھی. بہت مشہور حدیث ہے. عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے. یہ احمد نے اس کو روایت کیا اور صحیح حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے. بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح نہ قبض کر لی ہو. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، میں رسول اکرم کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین نے آ کر بشارت دی کہ اگر آپ پر کوئی درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے،
تو یہ خوشخبری رسول اکرم کو سنائی گئی کہ جو آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ بھی اس پر سلام بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھ کر سلامتی کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ اور کون سی خاتون تھی وہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا تھا جبریل امین کے ذریعے سے؟ کسی کو یاد ہے ان کا نام؟ آپ میسج باکس میں لکھ دیجئے کہ کس خاتون پر یا کس خاتون کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا تھا۔ ایک واحد خاتون ہے جن کو اللہ کی طرف سے سلام آیا تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آئے اور رحمت نازل ہوں تو ہم کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو درداء اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا، قیامت کے روز اسے میری سفارش حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو سفارش کا جو عقیدہ ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ سفارش ہر ایک کی نہیں کر دی جائے گی، سفارش اسی کی ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ ہاں اے نبی آپ ان کی سفارش کریے۔ اور ظاہر سی بات ہے رسول اکرم کس کی سفارش کریں گے؟ جو نماز کا پابند ہوگا، جو سچ بات کہنے والا ہوگا، جو جھوٹ سے دور رہتا ہوگا، جو حلال روزی کھاتا ہوگا، جو حرام سے بچتا ہوگا۔ کیونکہ رسول اکرم کو تو یہ ساری باتیں پسند تھی نا۔ آپ کو جھوٹ بالکل نہ پسند تھا، آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، آپ کو نماز بہت پسند تھی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز۔ تو ظاہر سی بات ہے جو مسلسل پوری طرح نماز کا پابند شخص ہو اسی کے لیے رسول اکرم سفارش کر سکتے ہیں، اور جو کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میں۔ تو جو صبح شام کے اذکار ہے، اگر آپ روزانہ صبح شام کے اذکار پڑھیں گے آپ کو اس میں یہ ذکر بھی مل جائے گا کہ 10 مرتبہ یہ درود پڑھا جائے۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح حدیث ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ پھر درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر بھی تشریف لائے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو ضرور دیے جاؤ گے۔ پھر دوبارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مانگو دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جلدی جلدی دعا مانگنے میں جلدی نہ کی جائے کہ بس سیدھا اپنی ضرورتیں پیش کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کر دے، مجھے وہ دے دے، نہیں، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا جتنی بھی تسبیحات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیحات کی جائیں، یا پھر جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی گئی ہیں وہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اس کے بعد رسول اکرم پر درود پڑھا جائے، اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے، دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیم ریپیٹیڈ حدیث ہے، دوسرے صحابہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور ایک جگہ ڈیٹیل میں ہے، اور یہ یہاں پر نسائی نے اس کو روایت کیا اور یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ جبریل امین نے آ کر خوشخبری دی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بہت خوش تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی خوشی کا باعث کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی 1 مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو امتی 1 مرتبہ سلام سے کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے 1 مرتبہ تو اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ رسول اکرم پر درود پڑھا جا رہا ہو، اس وقت تک فرشتے اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، چاہے اب جو چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والوں کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھے سلام کہتے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بارے میں بھی ہمارا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم کے تعلق سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور آپ کو یعنی آپ کے بھی غسل دیا گیا، آپ کو تجہیز و تکفین کی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مٹی پر انبیاء کے جسم حرام کر دیے ہیں، تو انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ رسول اکرم زندہ ہے۔ آپ دیکھیں زندہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، اور ہر انسانوں کو موت آنے والی ہے۔ اب یہ کیفیت کیا ہے جو عالم برزخ کی زندگی ہوتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو بس جتنا کہا گیا اتنے پر ہی ہمیں اس کو ایز اٹ از دینا چاہیے، اس کی کھوج اور کرید میں نہیں جانا چاہیے۔ پھر جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں درود، آپ دیکھیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، رسوا ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا پورا اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا،
اور رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو۔ اور ایک اور جو جبریل امین نے آئے تھے اور آپ نے رسول اکرم نے آمین آمین کہا تھا، تو حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے آمین فرمایا تھا، تو بعد میں جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا بات تھی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو۔ جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے جواب میں کہا کہ آمین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین آپ دیکھیں ایسے شخص کی ہلاکت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور رسول اکرم اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے۔ اور پھر رسول اکرم پر درود نہ بھیجنے والا ایسے شخص کو بخیل کہا گیا ہے۔ بخیل جو کنجوس سے بھی ورسٹ ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح حدیث ترمذی کی ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ اور لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اور قیامت کے دن آپ پر درود نہ بھیجنا حسرت کا باعث ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں ہی جنت میں چلے جائیں، یعنی حسرت کریں گے وہ لوگ۔ اب دیکھیں آج تو ہماری کتنی محفلیں اور مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے نہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، تو کوئی مجلس ایسی خالی نہ جانے دیں۔ اور جو رسول اکرم پر درود نہ بھیجتے ہوں وہ جنت سے محرومی کا باعث ہوگا ان کے لیے عمل۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس سے۔ اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے اور یہ بھی حسن ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب درود کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو کون سا درود ہم پڑھیں اور کون سے درود میں یہ برکتیں ہیں اور کون سے درود پڑھنے کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں اور ہم پر رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں، اور کون کون سے موقع پر درود پڑھا جائے گا۔ ہر موقع پر نہیں پڑھا جا سکتا۔ جیسے کہ جو جنازے کی نماز ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے کی نمازوں میں 4 تکبیریں ہیں۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر دوسرے میں درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر میں میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ پھر سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن بکثرت آپ پر درود بھیجا جاتا ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے، اسے بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی درود پیش کیا جاتا ہے سامنے۔ پھر اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دنوں میں سے جمعہ کا دن افضل ہے، اور اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اور اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا حکم۔ اور اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یا یوں کہا کہ آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا، تو پھر ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ تب آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنے کا ذکر جیسے پہلے ہی ہم نے کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے دعا کی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اسی طرح دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ اور ایک شخص کو آپ نے دعا میں جلدی کرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کرو، رسول اللہ پر درود نہ بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو۔ اور گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے بھی درود پڑھنا مسنون ہے۔ تکلیف، مصیبت، رنج اور غم کے موقع پر درود پڑھنا مسنون ہے، جیسے کہ ابی بن کعب کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور رسول اکرم کا نام سنتے وقت، پڑھتے یا لکھتے وقت درود پڑھنا وہ بھی مسنون ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت آپ پر سلام بھیجنا مسنون ہے، جیسے کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں جب مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو اس وقت بھی پڑھنا صحیح ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ پر سلام بھیجنا مسنون ہے، اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام۔ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، حسن روایت ہے، یعنی صحیح حدیث ہے، اس کا ایک درجہ حسن ہوتا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے، اور صبح اور شام کے اذکار میں بھی درود پڑھنا ضروری ہے، لیکن اجتماعی درود پڑھنا
یا بلند آواز سے درود پڑھنا یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، یا جمعہ کے دن کھڑے ہو کر درود پڑھنا بلند آواز سے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اب کون سا درود جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے؟ ایک درود جو ہمیں ملتا ہے اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، یہ ایک درود ہمیں ملتا ہے۔ اور جو سب سے مشہور درود ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ سب سے بیسٹ درود ہے۔ یعنی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود ہر جگہ ہر وقت، صبح شام کے اذکار میں بھی بہتر ہے وہی درود آپ پڑھیں، اور جمعہ کے دن کثرت سے آپ پر درود بھیجیں۔ تو جتنی بھی احادیث ہیں اس میں جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں درود کے وہ یہی الفاظ ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ صحیح بخاری کا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے جو صحیح ہے، اور اس سے اسماعیل قاضی نے روایت کیا ہے رسول اکرم کے صلوات پر بھیجنے کے لیے جو فضیلت ہے اس پر، کہ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود کیسے بھیجے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے سیم الفاظ ہیں، یہ نسائی کی حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے، قولوا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، اس میں عبدک کے لفظ زیادہ ہیں کہ رسول اکرم اللہ کے یعنی اے اللہ تیرے بندے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما، اور ان کی آل پر بھی۔ تو عبدک کا لفظ آیا ہے، اور ایک اس میں امی کا لفظ آیا ہے، ایک میں ازواجہ کا لفظ آیا ہے کہ قولوا اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور ایک اس میں آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ مختصر سا درود ہے۔ جیسے کہ زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے درود کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو اور دعا میں اس کو لازم کر لو، اور یوں کہو کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح ہے، یہ مختصر سا درود ہے۔ اور صحابہ نے کہا تھا کہ ہمیں سلام کا طریقہ تو معلوم ہے یا رسول اللہ، درود کیسے بھیجیں بتائیے۔ اور سلام کا طریقہ کیا ہے جو ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ ہی سلام ہے، جب تم نماز پڑھو تو کہو تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو یہ الفاظ اللہ کے تمام نیک بندوں کو پہنچیں گے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو التحیات ہے یہ کہیں اور نہیں دی گئی، یہ رسول اکرم نے خود سکھائی تھی۔ جو یہ بات مشہور ہے کہ یہ آسمانوں پر معراج کے موقع پر رسول اکرم نے پڑھی تھی، وہ جھوٹی حدیث ہے، لیکن التحیات رسول اکرم نے ہم کو نماز میں تشہد میں پڑھنا سکھائی ہے کہ تمام ہماری عبادات جسمانی، مالی، بدنی عبادت سب اللہ کے لیے ہے، اور سب اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تو یہاں پر یہ جو صحیح درود ہے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحیح درود کون سا ہوتا ہے، اور جس میں درود ابراہیمی سب سے بیسٹ ہے، اور مسنون الفاظ ہی سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے، کوئی اور الفاظ اس میں ملانا نہیں چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ سب سے مختصر والا درود ہے، اور باقی درود ابراہیمی ہے اور جو التحیات ہے۔ اور نماز ختم کرنے سے پہلے ہم سلام پھیرنے سے پہلے درود پڑھتے ہیں جو درود ابراہیمی ہے،
اور اس کے بعد ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں۔ اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے، لیکن اذان کے بعد درود پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ رسول اکرم پر درود بھیجنے کا حکم ہے، جو ہم نے پیچھے احادیث سے پڑھا، اور جمعہ کے دن آپ پر کثرت سے درود بھیجنا ہے ہم کو۔ تو بہرحال یہ مسنون الفاظ تھے درود کے، اور یہ مسنون درود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درود ثابت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے درود اللہ کے رسول کو پہنچا دیا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا اے محمد فلاں ابن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے۔ اسے دیلمی نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اور رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود جہاں کہیں بھی اپنے شہر میں ہیں ہم درود پڑھ لیں رسول اکرم پر۔ ضروری نہیں کہ آپ مدینہ جا کر ہی درود پڑھیں، آپ اپنے شہر میں جہاں کہیں ہیں آپ درود پڑھیں گے تو آپ پر وہ جو اللہ کے رسول نے فضیلت بتائی کہ رحمتیں نازل ہوں گی اور آپ کا درود رسول اکرم تک پہنچا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ رسول اکرم کی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے کہ آسمانوں پر رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے، آپ پر رحمت اور برکتوں کی دعائیں کی جاتی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ پر نازل فرماتے ہیں، اور جو رسول اکرم پر درود پڑھتا ہے کثرت سے ان کے لیے بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ غموں کا دعویٰ ہے، ہر غم کی دوا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے درود پڑھنا اور مسنون درود پڑھنا۔ آپ دیکھیں اس کے علاوہ آپ جتنے درود پڑھیں گے کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایون صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ تابعین سے نہ تبع تابعین سے ثابت ہے۔ آپ خود بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو برکت ہو سکتی ہے وہ کسی اور انسان کے الفاظ میں برکت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم کے الفاظ برکت والے نہیں ہیں کہ ان کو چھوڑ کر ہم کوئی اور الفاظ پڑھیں کسی اور کے سکھائے ہوئے؟ تو کوئی درود ثابت نہیں ہے، صرف اور صرف یہ درود ابراہیمی ثابت ہے، بس یہی درود پڑھ لیں، اور جو مختصر سا درود ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو یہ مختصر سا درود یا تو ہم پڑھیں جو صبح شام 10 مرتبہ حصن المسلم میں موجود ہے اور صبح شام کے اذکار میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہم صحیح مسنون کام کرنے والے بنے، مسنون الفاظ سے دعا کرنے والے بنے، مسنون طریقے سے دعا کرنے والے بنے، کیونکہ جو رسول اکرم سے محبت کرتا ہے وہ رسول اکرم کے طریقے کو اپنائے گا، اور جو رسول اکرم سے محبت نہیں کرتا وہ رسول اکرم کا طریقہ نہیں اپنائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔